دوستو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ جس کو جان کر آپ بھی اللہ کی بادشاہی اور خدائی پر رشک کریں گے۔ آج ہم آپ کو قوم عاد ارم کے غرور اور تکبر والے بادشاہ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، جس نے زمین پر عالیشان جنت تعمیر کی اور پھر معاذ اللہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن اس گھمنڈی بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ قوم ارم کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام موت کی طرف مراجعت کر گئے۔ اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ اس قوم کے 2 بادشاہ جاہ و جلال والے گزرے۔ اس وقت کا بادشاہ شداد تھا، جس نے سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت و طاقت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت کے علماء و صالحین نے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ مجھے تو سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود ثابت ہوئی۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھیں، اس کے سامنے بیان کی۔ تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ بس پھر کیا تھا؟ اس نے فوری اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنی ریاست کے رکھوالوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل جنت کے نام سے شہر بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنوا دی گئیں۔ شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑوایا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی۔ ان نہروں کی دیواروں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دیے گئے۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام عمرہ اور ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔
پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پہ رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ہی ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر دی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک آواز لگائی کہ اسی وقت تمام شہر ماں اپنی عالیشان سجاوٹوں کے اس زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اسی طرح ہوا ہے۔ وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ تو دوستو اس قصے سے ہم نے سیکھا کہ خدا سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں اور گھمنڈ و تکبر مٹی میں مل جاتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کی ڈور اللہ کے ایک حکم کی محتاج ہے۔ اس لیے کبھی تکبر نہ کریں اور خدا کی بنائی ہوئی اس زمین پر سینہ تان کر چلنے کے بجائے سر جھکا کر چلیں، ورنہ اللہ دیر سے ہی صحیح مگر رسی ضرور کھینچ لیتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ایسی مزید معلوماتی دلچسپ واقعات والی ویڈیوز۔